बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करती हूँ कि परवरदिगार आलम के फजलो करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। तमाम तारीफें हैं रब्बे कायनात के लिए और तमाम तर दुरूद व सलाम है मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। ए रब, मेरे सीने को खोल दे और मेरे काम आसान कर दे। मेरी जबान की गिरह को खोल दे कि लोग मेरी बात को समझ सकें। मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली और फेसबुक के दोस्तों, काफ़ी अरसे बाद तकरीबन 5 से 6 माह बाद कोशिश कर रही हूँ कि दोबारा से सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाऊँ जिस तरह मैं पहले थी। कुछ घरेलू मसाइल थे और कुछ चैनल के ऊपर पाबंदियां थी जिसकी वजह से मैं आपकी खिदमत में बाकायदा हाजिर हो के खबरों के तबसरे और दीगर न्यूज़ आपके साथ शेयर ना कर सकी। कोशिश होगी कि एक बार फिर मैं आपके दरमियान आ जाऊं, तो आपसे इल्तिमास है कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि मैं दोबारा से उसी तरह एक्टिव हो जाऊं जिस तरह से पहले थी। तो आइए व्लॉग का आगाज करते हैं दोस्तों। उससे पहले हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कराची में होने वाले अंदोहनाक सानहे पर, जहां एक माँ से उसका 26 साल का नौजवान एक बाप से बुढ़ापे का सहारा, उसका आंखों का तारा बेटा जो है ना सिर्फ छीन लिया गया बल्कि बेदर्दी से तशद्दुद करके कत्ल करके लाश को कचरे में फेंक दिया गया। मैं बात कर रही हूँ मीर रजा कत्ल केस के हवाले से। उसकी करंट अपडेट क्या है वो आपके साथ शेयर करेंगे। जिस गेस्ट हाउस के हवाले से बताया जा रहा है कि वो नौजवान वहां किसी से मिलने गया था और वालिदैन का ख्याल है कि उसी गेस्ट हाउस के अंदर उसको शहीद किया गया है, कत्ल किया गया है, उस हवाले से सोशल मीडिया पे कल से एक खबर जो है बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि वो गेस्ट हाउस शर्जील इनाम मेमन जो कि हुकूमती मिनिस्टर हैं, नामवर शख्सियत हैं, उनका है। उस हवाले से बताएंगे कि आया वो गेस्ट हाउस शर्जील इनाम मेमन का ही है या उन पर इल्जाम है। और हम आपको गुफ्तगू सुनवाएंगे जिब्रान नासिर साहब की, जो कि वकील हैं इस केस में मीर रजा के, और हम आपके साथ शेयर करेंगे उनके वालिद की तरफ से वो गुफ्तगू जिसमें जुडिशनल इंक्वायरी के खिलाफ उन्होंने एतराज किया है। तो दोस्तों, आइए व्लॉग का आगाज करते हैं। मीर रजा केस, अब सिर्फ फाइल नहीं हकीकत खोली जाए। मीर रजा केस महज एक नौजवान की पुरस्रार मौत का मामला नहीं रहा। ये सवाल बन चुका है कि एक मौत को खुदकुशी साबित करने की इतनी जल्दी क्यों थी, और अब फॉरेंसिक शवाहिद कत्ल की तरफ इशारा कर चुके हैं। तो फिर इब्तदाई तफ्तीश किस बुनियाद पर चलाई जा रही थी? मीर रजा के वालिदैन पहले दिन से एक ही मौक़िफ़ पर कायम रहे कि उनका बेटा खुदकुशी नहीं कर सकता, इसे कत्ल किया गया है। मगर उनके सवालात के जवाब देने के बजाय उनके मौक़िफ़ को, उनके खानदानी मामलात और उनकी कैफियत को ज़ेर बहस लाने की कोशिश होती रही। यहाँ असल सवाल वालिदैन का नहीं, तफ्तीश का है। अगर कोई नौजवान कर्जदार, परेशान या जहनी दबाव में था तो क्या ये खुद ब खुद खुदकुशी का सबूत बन जाता है? हरगिज नहीं। किसी मौत को खुदकुशी करार देने के लिए भी इतने ही मजबूत साइंसी शवाहिद दरकार होते हैं। इस केस में अदालत की जानिब से कब्र कुशाई का हुक्म एक अहम मोड़ साबित हुआ। इसके बाद पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक अमल ने इब्तदाई तफ्तीश पर मजीद सवालात उठा दिए।
اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر پہلے ہی تفتیش درست سمت میں تھی تو قبر کشائی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اور اگر فرانزک عمل نے موت کے معاملے میں نیا رخ سامنے رکھا ہے تو پھر ابتدائی تفتیش میں اتنی بڑی غلطی کیسے ہوئی؟ ایک اور حیران کن پہلو تفتیشی بورڈ کی تبدیلی ہے۔ پہلے ڈاکٹر سمیہ کی سربراہی میں قبر کشائی کے لیے بورڈ تشکیل دیا گیا، پھر راتوں رات اسے تبدیل کر کے حیدرآباد کے ڈاکٹروں پر مشتمل نیا بورڈ تشکیل دیا گیا۔ بعد ازاں دوبارہ ڈاکٹر سمیہ کے بورڈ کی بحالی اور قبر کشائی نے اس پورے عمل کو مزید سوالات کے گھیرے میں لا کھڑا کیا۔ یہ سب محض انتظامی فیصلے تھے یا ان فیصلوں کے پیچھے کوئی اور وجہ تھی؟ اس کا جواب اب بہت ضروری ہے۔ اسی طرح خول کی برآمدگی بھی اس کیس کا اہم سوال بن چکی ہے۔ اگر جائے وقوع سے اہم فرانزک شواہد اتنے عرصے بعد سامنے آتے ہیں تو یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ وہ کہاں سے، کس نے اور کس طریقے کے تحت برآمد کیے۔ شواہد کی چین آف کسٹڈی کیا تھی، انہیں کس نے محفوظ رکھا اور فرانزک لیبارٹری تک کس طریقے سے پہنچایا گیا؟ کیونکہ فرانزک شواہد صرف مل جانا کافی نہیں ہوتا، ان کا قابل اعتماد طریقے سے محفوظ اور دستاویزی ہونا بھی ضروری ہے۔ اب ایک نئی تفتیشی ٹیم تشکیل دی گئی ہے اور یہ ٹیم میر رضا کے والدین کے اعتراض کے بعد بنائی گئی ہے۔ یہ نئی ٹیم کی سربراہی DIG عامر فاروقی کریں گے، SSP علی رضا، SP انویسٹیگیشن کورنگی قیس، SP انویسٹیگیشن سینٹرل ڈاکٹر انم اور کیس کے تفتیشی افسران کو بھی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ ٹیم دراصل صرف میر رضا کیس کی تفتیش نہیں کرے گی بلکہ اسے ایک پہلے سے متنازع تفتیش کا فرانزک اور قانونی آڈٹ بھی کرنا ہوگا۔ اسے دیکھنا ہوگا کہ ابتدائی طور پر خودکشی کا زاویہ کس بنیاد پر اختیار کیا گیا، کون سے شواہد اس نتیجے کے حق میں تھے، کون سے شواہد نظر انداز ہوئے، پوسٹ مارٹم میں خامیاں کیوں رہی، لاش کی شناخت کے لیے DNA کی ضرورت کیوں پیش آئی، قبر کشائی کے عمل میں بورڈ تبدیل کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اور سب سے بڑھ کر اگر قتل ثابت ہوا ہے تو قاتل تک پہنچنے کے لیے اب تک کی تفتیش میں کون سی کڑیاں غالب رہیں۔ یہ سوال بھی اپنی جگہ اہم ہے کہ اگر قتل ہوا ہے تو محرک کیا تھا، قاتل کون تھے اور کیا اسے کسی بااثر شخص یا نظام کی پشت پناہی حاصل تھی؟ لیکن ان سوالات کا جواب بھی الزامات سے نہیں، شواہد سے دینا ہوگا۔ میر رضا کے والد نے جس موقف پر مسلسل قائم رہ کر قانونی اور تفتیشی جدوجہد کی، اب نئی ٹیم کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ نہ ان کے خدشات کو درست سمجھ کر تفتیش شروع کی جائے اور نہ غلط سمجھ کر مسترد کیا جائے، انہیں شواہد کی کسوٹی پر پرکھا جائے، کیونکہ انصاف کا تقاضا یہ نہیں کہ کسی ایک فریق کی بات مان لی جائے، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ ہوا وہ ثابت کیا جائے۔ میر رضا کیس نے ایک بنیادی سوال ضرور کھڑا کر دیا ہے کہ اگر یہ خودکشی نہیں تھی تو پھر اسے خودکشی ثابت کرنے کی کوشش کیوں کی گئی، اور قتل ہوا ہے تو اگلا سوال اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ قاتل کون ہے اور اتنے دنوں سے قانون کی گرفت سے کیوں باہر ہے۔ اب نئی تفتیشی ٹیم کے سامنے صرف ایک مقدمہ نہیں، ایک سوال ہے جس کا جواب میر رضا کے خاندان کے ساتھ ساتھ پورا شہر بلکہ پورا ملک جاننا چاہتا ہے۔ میر رضا کو انصاف کب ملے گا؟ جب فائل نہیں، حقیقت کھولی جائے گی۔ یہ کچھ پوائنٹس تھے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے تھے، اور اب ہم آپ کو بتائیں کہ جس طرح کی کل آپ نے میڈیا پہ دیکھا کہ عوامی احتجاج سوشل میڈیا اور سڑکوں پہ باقاعدہ لوگوں نے نکل کے احتجاج کیا، تو اس کا رنگ یہ سامنے آیا کہ کل ضیاء الانجار صاحب اور وزیر اور میئر کراچی جو ہے وہ میر رضا کے والد اور ان کی والدہ سے تعزیت کرنے گئے ہیں۔ جو میڈیا سے بات ہوئی وہ آپ لوگوں نے سنی۔ اب بے شمار سوالات ہیں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جوڈیشنل انکوائری ہوگی، جس پر میر رضا کے والد نے سختی سے منع کیا ہے، اور ان کے جو وکیل ہیں جبران ناصر،
वो भी सुबह से मुख्तलिफ मॉर्निंग शोज में उनको बुलाया जा रहा है, टीवी चैनल्स के टॉक शोज में उनको बुलाया जा रहा है। तो उनका यही कहना है कि जब पुलिस में बहुत दयानतदार और अच्छे अफसरान मौजूद हैं तो आप क्यों हमें बॉन्ड कर रहे हैं कि हम कोई चीज़ अगर हमें एतराज़ करनी है या हमें अपडेट लेनी है तो हम पुलिस की तफ्तीश के दौरान ज़्यादा आसानी से मालूमात कर सकते हैं बनिस्बत इसके कि हम किसी जज से नहीं पूछ सकते। तो हुकूमती सतह पे किस बात की इतनी जल्दी है, किस बात की इतनी किस चीज़ को इतना छुपाने की कोशिश की जा रही है कि जुडिशनल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है जिसपे अदम एतमाद का इजहार मीर रजा के वालिद ने, मीर हुसैन साहब ने भी किया है और जिब्रान नासिर साहब ने भी। अच्छा, अब एक खबर और जो गर्दिश कर रही है, जिस तरह से उभाम है, जिस तरह से यकीन, बिल्कुल यकीन है कि एक कत्ल को आपने छुपाने के लिए खुदकुशी का रंग दिया, इतनी जल्दी आपने घड़ी की चौथाई के अंदर उसको जो है खुदकुशी बना दिया। ऐसी कौन सी जादू की छड़ी थी आपके पास कि आईजी सिंध भी कह रहे हैं कि हमने सारा मामला हल कर लिया है। तो और जब दोबारा से इंक्वायरी हुई है, सबसे पहले तो देखा जाए तो डॉक्टर सुमैया की भी गलती है कि 3 दिन बाद वो उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे जब शाहजेब खानजादा साहब ने उनको अपने प्रोग्राम में बुलाया और बहुत ज्यादा शोर हुआ, तब उन्होंने डॉक्टर आकाश की जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उस पर उन्होंने सवालात उठाए। सवाल किया जाना चाहिए मैडम सुमैया से भी कि आप पहले दिन क्यों खामोश रही। जरूरी है कि अवाम सरापा एहतजाज बने तो आप लोग फिर अंडर प्रेशर आके कोई फैसला करें। खैर जनाब, चलें जैसे तैसे मीडिया के प्रेशर से, अवाम के प्रेशर से दोबारा से खबर कुशाई हुई। रजा के वालिदैन ने एक अजियत और झेली, दिल पे पत्थर रख के खबर कुशाई की गई और उससे अब साबित हो गया कि नौजवान को ना सिर्फ पीछे से गोली मारी गई है, उसका जबड़ा टूटा हुआ है, उसके पीछे से हड्डी टूटी हुई है और उसको तेजाब पिलाया गया, उसका चेहरा मस्त करने की कोशिश की गई है। तो बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। अब जब जुडिशनल इंक्वायरी के हवाले से बातें चल रही हैं, वहीं इस वक्त सोशल मीडिया पे एक खबर चल रही है कि जो गेस्ट हाउस जहां पे ये नौजवान गया था, वो गेस्ट हाउस जो है उसके मालिक हैं सिंध के वजीर शर्जील इनाम मेमन साहब। और एक वीडियो जो है वो बाकायदा सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है कि शर्जील इनाम का बेटा जो है वो लंदन में घूम रहा है और उसके पीछे जो है उसके बॉडीगार्ड चल रहे हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो गेस्ट हाउस जो है वो शर्जील इनाम मेमन का है और मुबैना तौर पे इस कत्ल में जो है उनका बेटा शामिल है। और जैसे ये वाकया हुआ तो वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए। इस वाकये को लेके, इस वीडियो को लेके शर्जील इनाम मेमन साहब शदीद तरीन गुस्से में हैं। तो शर्जील इनाम मेमन साहब ने NICA में उन तमाम आईडीज को रिपोर्ट किया है, उन तमाम आईडीज के लिंक जो है वो वहां दे दिए हैं और उनके खिलाफ शिकायत की है कि उन्होंने उनके खिलाफ जो है ना झूठी खबरें फैलाई हैं, इनके खिलाफ सख्त अदबी कार्रवाई की जाए। तो अवाम को भी या ऐसे लोगों को जो झूठे प्रोपेगेंडे करते हैं उनको भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि किसी के दिल पे इतना बड़ा एक सानहा हो गया, वालिदैन के दिल पे क्या गुजर रही है और आप लोग न जाने क्यों इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। तो बहरहाल अब जिन लोगों ने शर्जील इनाम मेमन के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, उनके बेटे की वीडियोस चलाई, अब वो लोग तहकीकाती इदारों के जेरे असर आएंगे और उनके खिलाफ तादबी कार्रवाई की जाएगी। अब हम आपको जिब्रान नासिर साहब की वो गुफ्तगू सुनाएंगे जो कब्र कुशाई के बाद उन्होंने मीडिया से की है। तफसीली गुफ्तगू है, गौर से सुनिएगा। क्या देखने कि अब जो इन्वेस्टिगेशन है वो किस तरफ आपको दिखाई दे रही है? सर, आप मेरा व्यू जाविया लेना चाहते हैं इस पर, मगर मैं कहूँगा जो कि शहरी तो आप भी पाकिस्तान के ना और एक अक्लमंद इंसान है, देखते हैं तो ऑब्जर्व करते हैं। और शहर के तमाम नौजवान जिसको हम जिंजी कहते हैं जो मुजाहरा कर रहे हैं, एक रिपोर्ट आती है MLO की। MLO पुलिस सर्जन के डिपार्टमेंट के अंडर आता है, उसका सुपरवाइजिंग ऑफिसर पुलिस सर्जन है, पुलिस नहीं है, IG डायरेक्टली नहीं है, ठीक है। अपनी ही सबऑर्डिनेट और जूनियर अफसर की परफॉर्मेंस का रिव्यू सीनियर अफसर देता है पुलिस सर्जन, ठीक है, और उसके ऊपर तनकीद करता है। यानी कि वो सेल्फ रिफ्लेक्शन और खुद को बेहतर बनाने के अमल की बात हो रही है कि मेरा डिपार्टमेंट कैसे बेहतर हो सकता है, ये प्रोटोकॉल कैसे बेहतर हो सकते हैं और इस पोस्टमार्टम में खामियां रह गई, ये दोबारा होना चाहिए। तो उन्होंने उठाया पुलिस सर्जन ने पोस्टमार्टम पे एतराज, जवाब में IG सिंध ने उठा दिया पुलिस सर्जन पे एतराज। क्या पुलिस सर्जन ने किसी DIG की शिकायत की थी, किसी AIG की शिकायत की थी, पुलिस की कारकर्दगी की शिकायत की थी? नहीं, वो तो अपने इदारे की और महकमे की और अपने मातहत अफसर की बात कर रही थी। तो
کیوں اتنی گراں گزری یہ بات آئی جی کو اور رہائشی کو کہ غیر متعلقہ افسر بات کر رہا ہے، بغیر پوسٹ مارٹم پڑھے بات کر رہا ہے؟ آپ کود گئے ڈاکٹر صاحبہ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اور اس پوسٹ مارٹم کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. آپ پرسنل ہو گئے، کس کے لیے ہو گئے؟ رضا کے لیے تو نہیں ہوئے، ان کے والدین کے لیے تو نہیں ہوئے. اگر ہوتے تو ان کے والدین کے لیے پچھلے 10 دن میں کچھ وقت نکالتے. چائے پینے کے لیے نہیں، بتانے کے لیے تفتیش. جو تفتیش روز توڑ موڑ کے آپ میڈیا کو بتاتے ہیں، والدین کو مدعی کو بتانے کے لیے، ان کا بیان لینے کے لیے، ان سے سننے کے لیے اور ان کو دکھانے کے لیے کہ یہ CCTV دیکھ کے آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ میسج دیکھ کے آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ فون کال سن کے آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ پیغام اور بینک ریکارڈ دیکھ کے آپ کیا سمجھتے ہیں. نہیں، نکال لو چیزیں ایک جگسا پزل کی طرح. کبھی پزل کا یہ حصہ پھینکو عوام کے لیے، عوام اس ڈائریکشن میں نکل جائے. منڈے کو یہ ہوا تھا رضا کے ساتھ، ٹیوزڈے کو وہ ہوا تھا رضا کے ساتھ، ویڈنسڈے کو یہ ہوا تھا رضا کے ساتھ، اور پورا گول چکر کاٹتی رہے. تو آج والدین نے دل پہ پتھر رکھ کے پکڑا ہے ڈائریکٹ انویسٹیگیشن کو، اور ایک سمت دی ہے کہ یہ ہوا تھا، جس کا خلاصہ آج 6 بجے اسپیشل میڈیکل بورڈ کر دے گا. جس طرح جبران بھائی پہلے تو جو پیرنٹس ہیں انہوں نے جیسے آپ نے کہا کہ اپنے سینے پہ پتھر رکھ کے انہوں نے رضامندی کا اظہار کیا قبر کشائی کا، میڈیکل بورڈ کے ممبران کو راتوں رات تبدیل کر دیا گیا. اس کے بعد پھر بہت شور ہوا، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دوبارہ سے جو پہلے والا میڈیکل بورڈ تھا اس کو بحال کر دیا گیا ڈاکٹر سمیہ صاحبہ کی سربراہی میں. تو یہ جو ڈاٹس ہمیں ملتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور ایک یہ بھی تاثر ہے کہ کسی طاقتور شخصیت کو شاید بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کوئی آپ کے پاس کوئی معلومات آئی ہو ایسے؟ والدین کو یہ شک تھا، پولیس کی کارکردگی نے رات کو 12 بجے ہیلتھ منسٹری کی کارروائی نے شک کو یقین نہیں بدل دیا کہ کوئی بات سر تو ہے جس کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. یہ بات آپ کے سامنے ہے نا، آپ اسے کتنی بار اس کو سننا چاہیں گے؟ اور کون سے کیس میں رات 12 بجے بغیر وجہ بتائے آپ دوسرے شہر سے ڈاکٹر اٹھا کے لے آتے اور کہتے ہیں صبح 9 بجے پہنچ جائیں گے، کھڑے ہوئے ہوں گے اور پہنچے ہوئے تھے؟ کیوں؟ کس سمت لے کے جانا چاہ رہے تھے آپ؟ اور کیا کس طریقے سے لے کے جانا چاہ رہے تھے؟ کس کو چھپانا چاہ رہے ہیں؟ اور کیوں ہمیں مجبور کرنے کے خودکشی کی طرف جاؤ یا کسی آپسی رنجش کی طرف چلے جاؤ یا کوئی اور تماشا بنا لو یا یہ بھی کہانی بنا لو کہ رضا کسی اور کی لاش پھینک کے چلا گیا اور اپنا مرڈر فریم کر رہا ہے اور زندہ ہے. یہ تو افواہیں پھیلائی گئی نا یہ سب، کیونکہ جب آپ اتنی ساری چیزیں توڑ پھوڑ کے پیش کرتے ہیں تو افواہیں جنم لیتی ہیں. تو ہم نے کہا حقیقت پہ بیسڈ انکوائری ہو، یہ نہیں کہ یہ ہوا تھا یا وہ ہوا تھا، کیا ہوا تھا اس کے جواب مل جائیں. شروع انویسٹیگیشن ہوموسائیڈ کی باڈی سے ہوتی ہے ہمیشہ، اگر باڈی ریکور ہو جائے تو ٹیکنیکلی میری نظر میں حقیقی اور سنجیدہ تفتیش آج شروع ہوئی ہے. آپ ڈے 1 سے ہی اس کیس کو اسی طرح مینج کرنے کی کوشش کی گئی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے باڈی جن کو ملی، جس تھانے کو ملی، ان کو پتا تھا کس نے پھینکی ہے، ان کو پتا تھا کیوں پھینکی ہے، ان کو پتا تھا اس کے پیچھے کون ہے، اور ڈے 1 سے اس تھانے کو پتا تھا کہ کیسے اس کیس کو ہم نے گھمانا ہے، اور وہی اوپر تک میسج گیا ہے اور وہی کام ہو رہا ہے. کیونکہ ان کو شاید اس بات کا یقین اور گمان نہیں تھا کہ یہ باڈی اتنی جلدی ریکور ہو جائے گی، فیملی باڈی کے اتنے نزدیک کچھ گھنٹوں میں ہی پہنچ جائے گی. وہ تو چہرہ مس کر کے سارے نشان مٹا کے کسی ڈرگ ایڈکٹ کی باڈی ڈکلیئر کر کے انآئیڈینٹیفائڈ ہے، دفنا بھی جائی جاتی ہے اور 3 دن تک پیرنٹس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ان کو کیا پتا تھا کہ یہ ماں باپ دونوں اتنے دیوانے ہیں اور یہ بہن اس کی اتنی دیوانی ہے کہ رات کو CCTV دیکھیں گے، اس میں آن لائن موبائل سروس دیکھیں گے، کیب سروس، اس کے دفتر پہنچیں گے، ان کو مجبور کریں گے ڈرائیور کا نمبر دو، اس ڈرائیور کو پکڑیں گے، اس سے لوکیشن لیں گے، وہاں پہنچیں گے اور وہاں پہنچ کے 1 کلومیٹر کے ریڈیس میں ہر گھر کا دروازہ بجائیں گے جب تک اتنا شور نہ ڈال دیں کہ پولیس جو پولیس پہنچ جائے وہاں پہ کہ کیا ہوا، وہ بتانے کے لیے کہ باڈی یہاں پہ. عام لوگ تو ٹوٹ کے گر جاتے ہیں نا گھر پہ ہی. جنہوں نے قتل کیا تھا اور ٹھکانے لگایا تھا باڈی کو، اس طرح سے ان کو لگا تھا ان کا کام ہو گیا. یہ والدین نہیں پہلے دن سے اور آج تک بھی والدین نہیں. یہ رضا کے قتل کو کیس کی تفتیش کو زندہ جس نے رکھا ہوا ہے، پہلے دن بھی والدین تھے، وہ آج بھی والدین. ناظرین، جس طرح سے آخری پوائنٹ جبران ناصر صاحب نے کہا کہ کسی کو کیا پتا تھا کہ اس کے والدین جو ہیں وہ اتنے زیادہ دیوانے ہوں گے اپنے بچے کے، وہ بہن اتنی دیوانی ہوگی کہ وہ اس کے دفتر پہنچ جائیں گے اور ٹیلی فون نمبر لے لیں گے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ مستقل یہ خبر چل رہی ہے اور اب تو مین اسٹریم میڈیا پہ بھی چل رہی ہے کہ اسی طرح کئی مرڈر، کئی لاشیں جو ہے اس پوائنٹ سے مل چکی ہیں جہاں سے میر رضا کی لاش ملی ہے. اور وہ وہی والی بات ہے کہ کچھ لوگ ہمت پکڑ لیتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے ہمت ہار دیتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے وہ خاموشی اور صبر کا دامن جو ہے وہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن انہیں ناحق جو ہے وہ کبھی نہیں چھپتا. تو بہرحال ہم سب کی دعا ہے کہ پروردگار عالم ان کے والدین نے جو اتنا عذاب جھیل رہے ہیں اور جس طرح سے ان کے والد بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ جو بھی خبریں چلاؤ، جو بھی کچھ کرو، لیکن اگر میرے بیٹے کو انصاف نہیں ملا تو آپ 3 خبریں اور تیار کر لیں، اس کی بہن کی، اس کی ماں کی اور اس کے باپ کی،
کہ آپ ان کو ہمیں بھی خودکشی کا رنگ دے دیجیے گا، لیکن اگر جب تک ہمارے بچے کو انصاف نہیں ملے گا ہم مسلسل جدوجہد کرتے رہیں گے، اور پوری پاکستان بالخصوص کراچی کی تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو کراچی کے رہنے والے، وہ تمام کھڑے ہیں اس وقت میر رضا کے والدین کے ساتھ، اور یہی وجہ ہے کہ آج حکومت سندھ کو گھٹنے ٹیکنے کے مجبور ہو گئے کہ وزیر داخلہ جو ہے وہ بھی لواحقین کے پاس ملنے گئے، اور اب نئے سرے سے انکوائری جو ہے وہ شروع کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہماری دعا ہے کہ اس نوجوان کو جو ہے انصاف ملے تاکہ اس کے والدین کو قرار آ سکے۔ تو ناظرین، اس کیس کی جتنی بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ ناظرین، حیرت یہ ہوتی ہے کہ دنیا چاند پہ پہنچ گئی، اور ایسے جدید آلات، ایسی جدید تحقیقاتی ایک سسٹم باقاعدہ جو ہے متعارف ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان یا کراچی کوئی بالکل ہی گیا گزرا شہر ہے کہ جہاں پر کوئی ایسے قابل پولیس افسران نہیں ہیں، یا جو ہمارے تحقیقاتی ادارے ہیں ان میں کوئی ایسے ذہین لوگ نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے، مسئلہ صرف یہی ہے کہ اس کیس میں یقیناً کسی کو چھپانے کی، بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ورنہ اگر دیکھا جائے تو جس طرح ایک سینئر صحافی ہیں، انہوں نے کل پورا فون کا، آپ دیکھیں آج کل تو ٹیلی فون جو ہے آپ کے پاس، موبائل، یہ اتنی زبردست چیز ہے کہ آپ جہاں جاتے ہیں آپ کی پوری لوکیشن پتہ چل جاتی ہے، آپ کس سے کیا بات کر رہے ہیں سب کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ تو ایک سینئر صحافی ہیں، انہوں نے باقاعدہ مرڈر سے ایک دن پہلے سے لے کے پوری جو اس بچے کی، میر رضا کی کالز ہیں، اس کا پورا ڈیٹا نکلوایا، کس کس کو کال کی، کتنی دیر بات کی، اور جس وقت میر رضا کا مرڈر ہوا ہے اس سے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے میر رضا کہاں تھے، کیا کر رہے تھے، باقاعدہ انہوں نے پورا بتایا ہے کہ میر رضا لالو کھیت میں تھے، پھر اس سے کچھ دیر کے بعد وہ گلشن اقبال کی طرف آئے، پھر کچھ دیر بعد وہ اپنے اس گیسٹ ہاؤس کی سائڈ گئے، پورا انہوں نے مکمل جو ڈیٹا ہے وہ بتایا۔ تو کیا ہمارے تحقیقاتی ادارے، کیا ہماری پولیس اتنی ناکارہ ہے کہ وہ یہ سب چیزیں نہیں نکلوا سکتی؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ اگر پڑوسی ملک کا ڈرامہ کرائم پیٹرول دیکھتے ہو تو ایسی معمولی سی ذرے سے جو ہے وہ پورے کیس مرڈر کے حل ہو جاتے ہیں۔ تو مسئلہ صرف یہی ہے کہ کوئی تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ تو ناظرین، اس کیس کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اپنا اپنے اطراف میں بسنے والوں کو بہت خیال رکھیں، خوشیاں بانٹیں، خوشیاں سمیٹیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔